ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں اور اگلے سوال پر گفتگو کریں گے جو ماجد رحمان صاحب نے لندن سے ہمیں بھجوایا ہے۔ خان صاحب انہوں نے پوچھا کہ کیا فجر کی اذان ہو جانے کے بعد تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے 2 نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو میرا خیال ہے یہ چونکہ عربی کے الفاظ کی ایک اصطلاح ہے کہ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو، وہ بھی اگر آپ وضاحت کر دیں مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں جب انسان تحیہ کہتے ہیں تحفہ، تو جب مسجد میں کوئی آئے تو مسجد کے احترام کے طور پہ وہ 2 نوافل ادا کرے۔ اسی طرح وضو کے بعد بھی بعض جگہوں پہ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے بھی 2 نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں جن کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طلوع فجر سے پہلے تہجد ادا کرتے تھے، اور اس کے مختلف طریق تھے۔ بعض اوقات لمبی دیر تک نماز ادا کرتے، بعض اوقات وقفے کچھ دیر نماز ادا کر لیتے، پھر آرام کر لیتے، پھر اٹھ کے نماز ادا کرتے، تو اور بعض اوقات رات کے مختلف حصوں میں، تو یہ مختلف طریق تھے۔ لیکن جب حضرت بلال فجر کی اذان دیتے تو اس وقت پھر حضور لیٹ جاتے، اور یعنی فجر کی اذان ہونے پہ حضور لیٹ جاتے، اور جب حضرت بلال آ کے نماز کی اطلاع کرتے تو پھر اٹھ کے حضور 2 سنتیں ادا کرتے جو فجر سے پہلے، اور اس کے علاوہ حضور اور کوئی نماز نہیں ادا کرتے تھے، اور سنتیں گھر میں ادا کر کے پھر حضور تشریف لے جاتے مسجد میں، وہاں پہ نماز فجر ادا کرواتے، باجماعت امامت اس کی کرواتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا نماز سے پہلے کا۔ اور نماز کے بعد کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات حضور وہیں پہ مسجد میں ہی تشریف فرما رہتے اور طلوع فجر تک وہاں رہتے، طلوع آفتاب تک وہاں رہتے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا، اچھی طرح روشن ہو جاتا، تو پھر حضور نوافل ادا کرتے۔ تو اسی طرح اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور وہاں پہ مجلس عرفان کا بھی انعقاد کرتے۔ تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز فجر کی اذان ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے جو روایات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں، اس میں سوائے ان 2 سنتوں کے اور 2 فرضوں کے اور کوئی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد خود پڑھی یا لوگوں کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا یا روکا، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک ہر کسی قسم کی نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، یعنی نوافل سنتیں جو ہیں وہ منع ہیں۔ بلکہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اس میں احتیاط برتتے، احتیاط فرماتے اور صحابہ کی تربیت کو مد نظر رکھتے کہ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نماز فجر کے بعد واپس ہوئے تو ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس شخص نے بعد میں عرض کی کہ حضور میں اصل میں فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکا تھا، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی کہ فجر کی 2 سنتیں ایسی ہیں جن کو یا پہلے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھا جا سکتا، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم عدل مقرر کیا اور تجدید دین، جو لوگوں سے دین کی باتیں پوشیدہ ہو گئی تھی، جن کو لوگ بھلا بیٹھے تھے، انہوں نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقام پر فائز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی
کہ نماز فجر کی اذان کے بعد دوگانہ فرض سے پہلے اگر کوئی شخص نوافل ادا کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ بڑا واضح سوال تھا کہ کیا پڑھے جا سکتے ہیں نوافل، جس طرح انہوں نے اس دوست نے سوال کیا کہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے طور پہ کوئی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس پہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ نماز فجر کی اذان کے بعد سورج نکلنے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے سوا اور کوئی نماز نہیں. تو یہ ہے تفصیلی بات کہ اس وقت سوائے فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.